اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ مشہور و معروف صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ شب معراج جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی تو آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع تیسری صدی ہجری اور کے عظیم المرتبت شیخ طریقت، عالم، فاضل، مربی، شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی زندگی، حیات و تعلیمات، آپ کے ارشادات اور وہ اثرات گہرے جو آپ نے تاریخ تصوف پر مرتب کیے، اور کوئی سلسلہ اس وقت ایسا نہیں ہے صوفیاء کا جس پر حضرت جنید بغدادی کا احسان نہ ہو۔ یہ جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بہت پرآشوب دور ہے، اور حضرت جنید نے مرکز بنایا بغداد کو جو دارالحکومت چلا آ رہا تھا۔ اب دارالحکومت ظاہر ہے بہت بڑا شہر ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ مفاسد ہیں اور کچھ بہتر معاملات بھی ہوتے ہیں۔ ان سب میں رہ کر زندگی بھر اپنے آپ کو شریعت اور طریقت کے کڑے اصولوں کے مطابق رکھنا، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کی تربیت کرنا، اور اپنے فیض نظر سے اور فیض صحبت سے تمام سلاسل طریقت کے اکابر مشائخ کو متاثر کرنا، اور غیر متنازع شخصیت کے طور پر رہنا، یہ حضرت جنید کا ایک معمولی سا خاصہ ہے۔ تصوف میں دو بنیادی دبستان ہیں، یعنی اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں اسکول آف بغداد اور دوسرا ہے مکتب خراسان۔ ان دونوں کی اپنی اپنی صفات اور خصوصیات ہیں۔ جو تصوف سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس کے علوم و معارف کو جانتے ہیں، ان کے مزاجوں سے آشنا ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں۔ جو مکتب بغداد ہے اس کے سرخیل ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مکتب خراسان کے سردار و سالار ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور بالعموم ہم شاعری میں دیکھیں گے یا اور جگہوں پر دیکھیں گے کہ جنید اور بایزید کے اسماء گرامی اکٹھے لائے جاتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اور بہت مشہور اور بہت خوبصورت شعر نعت کا حضرت عزت بخاری کا، اس میں بھی جنید اور بایزید اکٹھے آئے ہیں، یعنی تصوف کے دونوں مکاتب فکر کے جو سردار ہیں اور جو بانی ہیں ایک طرح سے، ان کا نام اکٹھا لیا گیا ہے۔ ادب گاہیست مدینہ منورہ کی شان میں، ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا۔ مدینہ منورہ اور خاص طور پر بارگاہ رسالت ایسا نازک مقام ادب ہے کہ یہاں جنید اور بایزید جیسے اکابر مشائخ بھی سانس روک کر آتے ہیں کہ کہیں کوئی معاذ اللہ بے ادبی سرزد نہ ہو جائے۔ تصوف، ناظرین کرام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک اصلاحی تحریک ہے، انقلابی ہے، اپنی نہاد میں یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے۔ یہ گوشہ نشین ہو کر، تارک الدنیا ہو کر الگ تھلگ رہنے کی تحریک نہیں ہے، اور ہم یہ ان صوفیاء کی زندگیوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے میں اپنا سماجی، اصلاحی اور معاشرتی فلاح کا کردار کتنی خوبی سے ادا کیا۔ حضرت جنید کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی سیرت و کردار کے بارے میں کئی مضامین لکھے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو علماء آج تشریف فرما ہیں وہ اسکالرز ہمیں ان تم پہلوؤں سے آگاہ کریں گے، اور ہم بساط بھر یہ کوشش کریں گے کہ حضرت جنید بغدادی جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کرم فرمایا۔ محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، بہت نوازش، آپ تشریف لائے۔ جناب محمد زبیر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا دلی شکریہ۔ محترم جامی صاحب،
بغداد میں کہتا ہوں کہ ظاہری پیاس بجھانے کا تو ایک دجلہ ہے، لیکن روحانی پیاس اور باطنی پیاس بجھانے کے اتنے دریا ہیں اور اتنے سرچشمے ہیں۔ بغداد کی جو علمی اور روحانی مرکزیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت تذکرہ آپ نے کیا، تمہیدی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی مناسبت سے اپنے قانون قدرت کے مطابق کچھ چیزوں کا اظہار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اس زمانے میں بغداد علم و معرفت کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کی ساری میراث کو اگر ہم دو چیزوں میں جمع کرنا چاہیں تو وہ ایک علم ہے اور دوسری معرفت ہے۔ واہ۔ علم کے بھی بڑے سے بڑے نمائندے یہاں بغداد میں تھے، کوفہ میں تھے، عراق میں تھے، اور پھر یہ تصوف و معرفت کے نام پر جو اسلام کا نظام عمل ہے، اسلام کا نظام تربیت ہے، بہت خوب، اور اسلام کا نظام اخلاق و آداب ہے، وہ جن چنیدہ سینوں میں ایک نمائندہ بن کر آئے، وہ لوگ بھی بغداد میں تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جب بغداد میں تشریف لائے تو یہاں معرفت اور علم کا بہت بڑا جمع ہو چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں علم کے اعتبار سے دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا شان ہے، امام محمد سبحان رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور معرفت اور اسمان بزرگی پر اگر دیکھیں، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ائمہ اہل بیت کا براہ راست فیض۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت یہاں صاحب عوارف المعارف بھی یہاں ہے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ولایت کے غوث اعظم سرکار غوث اعظم کا مزار بھی یہاں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغداد کو یہ معرفت اور علم کے اعتبار جو عروس البلاد کا لقب سجدہ ہے، بغداد سجدہ ہے، تو وہ یہاں موجود ہے۔ ایک اور رنگ بھی ہے، حسین بن منصور حلاج والا، حسین بن منصور حضرت شبلی والا رنگ، حضرت شبلی والا رنگ۔ تو حضرت شبلی بھی جنید بغدادی صاحب کے خلفاء میں تھے۔ تو یہاں معروف کرخی صاحب یہاں ہیں، حضرت سری سکتی صاحب یہاں ہیں، اس کے علاوہ یہاں امام غزالی کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ معرفت کا اور علم کا اور اسلام کی تہذیب کا ایک بڑا روشن باب ہے جب حضرت جنید بغدادی کو یہاں موقع ملتا ہے۔ باقی باتیں تو لامل تفصیل آگے بالکل ضرور، بالکل ضرور۔ صرف چند ایک باتیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو رنگ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے علم و معرفت کو اکٹھا کرنا۔ اور پھر اس میں پہلی بات یہ ہے کہ علم کو پہلے حاصل کرنا تاکہ دماغ اور دل کے اندر اصول قائم ہو جائیں، اور پھر ان اصولوں کے تناظر میں تربیت حاصل کرنا۔ جامی صاحب، یہ تقریباً کوئی 1250 سال پرانا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ایسی تفریق کوششوں سے پیدا کی جا رہی تھی کہ بھئی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، علم الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جب کہتے ہیں کہ جامع شریعت و طریقت تھے تو شاید ان حضرات نے چاہا کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں۔ ہاں، اس زمانے میں یہ ایک شعوری کوشش کی جاتی تھی تاکہ لوگوں کے ہاں، چونکہ انسان کے اندر عمل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے داتا صاحب رحمۃ اللہ دو مرض لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بعض لوگ علم پڑھتے ہیں تو ان کی طبیعت عمل کی طرف اس طرح نہیں جاتی جس طرح جانی چاہیے تھی۔ اسی طرح بعض لوگ جب عمل پر آتے ہیں تو خود کار عملی کا ایک مرض لگ جاتا ہے، اپنے گیس سے عمل کرنا اور مجاہدے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ علم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، علم کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور علم کے بتائے ہوئے فقہی اصولوں کے مطابق وہ جب تربیت حاصل نہیں کرتے تو وہ عمل کے وہ پہلو بھی نتیجہ دینے میں سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ معیار بتایا انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، بلکہ اکثر کہتے تھے کہ جس بندے کو علم شریعت کا صحیح اندازہ نہیں ہے وہ تصوف کی گہرائیوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ آپ کے جو دبستان کی سب سے بڑی خوبی ہے
وہ بنیادی طور پر اس توازن پر رہ کر تصوف کو شریعت کی عدالت میں ہمیشہ کھڑا کرنا ہے. کیا خوب. تاکہ وہ پتہ چلے کہ ہمیشہ شریعت بالا ہے, شریعت عدالت ہے, وہاں سارے یہ منابع جو ہیں وہاں اس تناظر میں چیک ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر تنولی صاحب, جب ہم دبستان بغداد کہتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت کے ساتھ گہرا تمسک ہے, زہد و ریاضت ہے, تربیتی اور اصلاحی پہلو بہت زیادہ ہے, اور وہ جو ایک سرمستی کی کیفیت ہمیں خراسانی تصوف میں نظر آتی ہے اس کے بجائے ایک استحکام, ایک ثبات, جس کو اصطلاحاً صاحب کہتے ہیں. تو کیا خصوصیات ہیں تصوف بغداد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بالکل آپ نے بڑا اس کو کلاسیفائی کر دیا کہ مکتبہ خراسان اور مکتبہ بغداد جو ہے یہ اسلامی تصوف کے دو جو روایت ہے اس کے دو مزاجوں کا اظہار ہے. جب جو اسکول آف بغداد ہے ڈاکٹر صاحب, جب مکتبہ بغداد اس کو ہم دیکھتے ہیں تو دو تین چیزیں بڑی قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بغداد کے اندر جو صوفیات تھے ان میں اپنے مزاجوں کے لحاظ سے اور تصوف کی تعلیمات پر عمل اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات اور نتائج کے لحاظ سے بڑی جامع شخصیات موجود ہیں. جنید بغدادی ہیں تو ساتھ منصور حلاج بھی ہیں. سبحان اللہ. اور منصور حلاج ہیں بغداد میں مظہر مکتبہ خراسان کے ہیں. جی بے شک. بہت خوب بہت خوب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بغداد اسکول آف اسلامی تصوف ہے فی الاصل تو خراسانی بالکل. تو یہ اس کا مطلب یہ بڑا جامع اسکول ہے بہت. اور شاید اس کا ایک سبب تھا, وہ یہ تھا کہ اس انداز تاثیر کے اور اس انداز کیفیت و احساسات کی اصلاح بھی درکار تھی, تو لہٰذا سائملٹینیسلی دونوں شخصیات نظر آتی ہیں. کیا بات ہے. اچھا, اب آپ آگے چل کے تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ پورا مرج البحرین ہو جاتا ہے امام غزالی کی شخصیت. سبحان اللہ. تھوڑا ہی فرق ہے. 910 تاریخ وفات ہے امام حضرت جنید بغدادی کی, 922 منصور حلاج, اور 1111 عیسوی جو ہے وہ امام غزالی ہے, رخصت ہو رہے ہیں یہاں سے. تو یہ ایک جامعیت ہمیں نظر آتی ہے شخصیات کی. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ان کے طوس العلماء اور طوس الفقراء جو ہیں ان کے جو سرتاج ہیں جنید بغدادی ہیں, کیونکہ جنید بغدادی کے ہاں جامعیت کی وہ سطح ہے جہاں پر ہر چیز کی اصلاح ہو رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ رکابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی کہ وہ حلاج کی سودی کو سمجھا ہے رقیب. سبحان اللہ. یہ رکابت نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک جس کو کہتے ہیں تدریجی ارتقاء کا اظہار ہے. پرفیکشن کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اور حضرت جنید بغدادی نے وہ کر کے دکھایا. اچھا, اب میتھڈولوجی کے لحاظ سے آپ دیکھیں یا ان کے اثرات و نتائج کے لحاظ سے دیکھیں, دونوں لحاظ سے اسکول آف بغداد ایک ڈسٹنکشن پہ کھڑا ہے. جی, زہد بھی ہے لیکن اس کے ساتھ عشق الہی بھی ہے, شریعت اور طریقت بھی ہے, لیکن یہ زہد وہ نہیں ہے جو آپ کو آبادیوں سے اٹھا کے جنگلوں میں لے جائے. بالکل. یہ وہ زہد ہے کہ آپ نے دریا میں رہنا ہے اور اپنے دامن کو تر نہیں ہونے دینا. واہ واہ سبحان اللہ. یہ جو احتیاط ہے, اور ظاہر اس کے لیے بڑی کمال تربیت چاہیے, اس تربیت سے گزرے بغیر آپ اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے. اور حضرت جنید بغدادی کی شخصیت کے اندر ہمیں وہ تربیت کا درجہ انتہا نظر آتا ہے, جہاں حارث محاسبی کی تربیت ہے, حضرت سری سکتی کی تربیت ہے, اور ان کی صحبتیں کیسی تھیں. آپ دیکھیں حضرت سفیان ثوری کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی نے فیضان اٹھایا. تنولی صاحب, ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ بغداد میں رہ کے, یعنی خلفاء کے گڑھ میں رہ کے, وزراء, عمراء, مشیر, نہ جانے کون کون سے, اور بیوروکریسی, ان سب سے ایک فاصلہ بھی رکھنا. ڈاکٹر صاحب یہ ممکن نہیں ہے تاکہ آپ کا اللہ کا تعلق اتنا پختہ نہ ہو چکا ہو کہ اس تعلق کے سامنے یہ تعلقات ماند پڑ جائیں. اس وقت تک ممکن نہیں ہے. یہ بڑی مضبوط شخصیات تھیں جن کا ایمان جو تھا ان کا عمل تھا, اور ان کا عمل کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. یہ منظر پھر ہمیں بہت بعد میں دہلی میں نظر آتا ہے بلا شبہ کہ آپ مرکز میں موجود ہیں اور بے نیاز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر وہی روایت آگے چلی نا, وہی فیوزات آگے چلی. اچھا, اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی نے جو شریعت اور طریقت کے درمیان ایک بیلنس کر کے دکھایا, وہ بیلنس آپ کو اعتقادی سطح پر بھی نظر آتا ہے. بالکل. کیونکہ اس دور کے اندر بہت سی اعتقادی فتنے جنم لے رہے تھے, کرامتہ ہیں, معتزلہ ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. حضرت جنید ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی کی زندگی کا جس چیز کو الیبوریٹ کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابلیس کو دیکھنے کی خواہش تھی, تو ایک دن میں نے ایک ایسا شخص کو دیکھا جس کو دیکھتے مجھ پر دہشت طاری ہو گئی, وحشت زدہ ہو گیا. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس کی تمہیں آرزو تھی. اچھا. پھر مجھے انداز ہو یہ تو ابلیس ہے. میں نے کہا بھئی تمہیں بدبخت, تم نے کیوں اس سجدے سے انکار کیا؟ اچھا. جب اللہ کا حکم تھا. اب آپ دیکھیں
ایک صوفی صاحب حال سبحان اللہ اس دور کے کچھ اعتقادی مسائل کو واہ اپنے احوال اور مشاہدات سے حل کر رہا ہے. کیا بات. ابلیس نے کہا میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا. آپ فرماتے ہیں اس کا جواب سنتے ہی میں پریشان ہو گیا. میرے دل میں القاع ہوا, اسے کہو اگر تمہارے دل میں اللہ کی واقعی حرمت و عظمت تھی تو نافرمانی کیوں کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تعمیل ارشاد کیوں نہیں کی؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا جو اللہ نے آپ کو ارادہ دے رکھا ہے یہ ارادہ معمولی چیز نہیں ہے. واہ. اس ارادے کی تربیت کر کے اس ارادے کو بارگاہ خداوند میں سر بسجود کروانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اب دیکھیں یہاں ہی آ کے وہ سارے الزامات لپیٹ دیے جاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ صوفیات و بے عملی کی تعلیم دیتے ہیں. جی. صوفیات و جبری ہیں, صوفیات و یہ ہیں, صوفیات و صوفیات سے زیادہ صاحب عمل کون ہے؟ کیا بات. جن کے عمل کا آغاز نیتوں اور خیالات کی بھی پچھلی دنیا سے ہوتا ہے اور اس کے اثرات پھر ظاہراً ہوتے ہیں. کیا بات. یہی تو وہ عمل ہے جنہوں نے اقدار کو اور ویلیوز کو, اسلام کا جو اخلاقیات ہے اس کو اس حد تک سوسائٹی میں قائم کر کے دکھایا کہ بڑے سے بڑی شاہانہ جو شاہ و جلال تھا وہ بھی ان ویلیوز پہ انہیں کمپرومائز کروانے پہ مجبور نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے یہ اعتقادی کلیئرٹی ہے, ایمان کی واضحیت ہے, قوت بھی ہے اور ایمان کا شرح صدر ہے, ایک عملی شرح صدر ہے. صوفیاء وہ ہیں جو ایمانی شرح صدر کے حامل ہیں. اور اب آپ دیکھیں اس کا. اچھا آپ دیکھیں جنید منصور الحاج آپ کے پاس آئے تو آپ نے ہمیں تم کیوں آئے؟ تو حضرت جنید نے پوچھا تو منصور نے کہا میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. فرمایا میری مجلس میں مجنونوں کی کوئی جگہ ہے. کمال ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے صرف علم نہیں چاہیے, علم کے ساتھ ساتھ وہ ادراک بھی چاہیے, وہ ادراکی صحت بھی چاہیے. جو صحت کسی بھی دنیاوی علم کے لیے درکار ہو سکتی ہے اس سے بدرجہ کئی ہزار گنا زیادہ وہ ادراکی صحت چاہیے جو آپ معرفت خداوند کو ہضم کر سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد زبیر صاحب, تصوف کی کوئی بھی ہم کتاب اٹھاتے ہیں تو اس میں ہمیں ذکر حضرت جنید ملتا ہے. اکابر صوفی شعراء کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے, مثنوی ایسی نہیں ہے جس میں حضرت جنید کی کوئی نہ کوئی حکایت نظم نہیں کی گئی. وہ کیا تھے حضرت جنید؟ ان کے کچھ احوال بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو القاسم جنید سبحان اللہ ابن محمد ابن الجنید ابن جنید القواریری الخزاز. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا جو تعلق تھا, ویسے تو آپ نے جو پرورش پائی وہ بغداد میں پائی, لیکن جو آپ کے آباء و اجداد تھے ان کا تعلق ایران کے صوبہ جبال سے تھا, اور وہاں پہ ایک شہر نہاوند ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا. تو وہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ سوداگری کا پیشہ کرتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہاوند کی جو تجارت تھی وہ میسوپوٹیمیا کے ساتھ بھی تھی اور بغداد کے ساتھ بھی تھی. اور یہ گمان یہ ہے کہ اسی تجارت کے سلسلے میں کیونکہ سوداگری کرتے تھے تو ادھر شاید پراسپیکٹ زیادہ تھے تو بغداد میں ہجرت کر کے آئے. بہت خوب. تو بغداد میں جب آئے تو آپ کے والد گرامی آپ کے بچپن میں ہی رحلت کر گئے. صرف بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے والد گرامی روتے ہوئے آ رہے تھے تو آپ نے پوچھا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے اتنی دولت کمائی ہے لیکن ایک فقیر درویش سری سکتی جو تمہارے ماموں انہوں نے قبول نہیں کی. آپ نے کہا اچھا مجھے دیں. سبحان اللہ. آپ لے گئے ان کے پاس تو آپ نے کہا اسے آپ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں نہیں قبول کرتا. آپ نے کہا کہ اللہ نے میرے والد کے ساتھ عدل کیا ہے تو انہیں اس سے نوازا ہے, اور آپ پہ تو فضل کیا ہے, تو فضل والوں کو چاہیے کہ جس سے عدل ہوا ہے اس کا قبول کر. آپ نے کہا یار میں اسے تو قبول کر ہی لیتا ہوں, تم نے مجھے لاجواب کر دیا, میں تجھے بھی قبول کر لیتا. کیا بات ہے. تو پھر آپ نے ہی ان کی پرورش کی. کیا مبارک گھڑی تھی. جی بے شک. آپ نے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک مسالہ فروش تھے. اچھا یہ بھی بڑا مزیدار کام ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ تھے نا جو پیشہ تھا ان کے نام کا حصہ بن گیا. القواریری کا مطلب ہے کہ وہ شیشہ گری کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی کے والد گرامی القواریری ان کے ساتھ تھا, اور آپ چونکہ الخزاز تھے, آپ ریشم خام ریشم کا کام کرتے تھے اس وجہ سے کہتے تھے. اور سری سکتی کو اس لیے سری سکتی کہتے تھے کہ سکتی کا مطلب ہے مسالہ فروش. تو زبیر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اور اسلامی تہذیب و معاشرت میں پیشوں سے وابستہ ہونا یا ان کا اظہار کرنا بالکل کوئی معیوب بات نہیں, قطعاً نہیں. اور ایسے ایسے علماء اور مشائخ ہوئے ہیں جن کے ساتھ آگے کوئی لوہار ہیں, کوئی مستری ہیں, کوئی کچھ ہیں, اور صوفیاء نے اور دینداروں نے ان کو اسی طرح سر آنکھوں پہ بٹھایا. بے شک. جیسے کمال ہے یعنی. جی یہ تو ہمارے ہندوانہ کلچر کی پیداوار ہے نا کہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اب ان کی تربیت کیسے فرماتے تھے؟ ایک تو کہتے تھے کہ عام فضول تم نے باہر نہیں جانا, ٹھیک ہے, خاموش رہنا ہے. اور پھر آپ خود مکالمہ فرماتے تھے, انٹریکٹیو سیشن ہوتے تھے. مثال کے طور پہ سوال کرتے
انہوں نے سوال کیا ایک دفعہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے کہ محبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جذبہ و احساس کا ایک ہو جانا، ڈھل جانا، کنسنٹریٹ کر جانا کسی پوائنٹ پہ، اس کو محبت کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ محبت ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، انہوں نے پھر اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ مارا اور اپنے چمڑے کو کھینچا، تو وہ کھینچا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ میرا یہ چمڑا اللہ کی محبت میں میری ہڈیوں پہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سبحان تو دیکھیں یہ ٹریننگ کرتے تھے، کمال ہو اچھا گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس بچے کو پہلے نا دینی علوم سکھانے چاہیے، تو انہوں نے سب سے پہلے انہیں ابو ثور ابراہیم الکلبی البغدادی کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کریں۔ اور یہی بات حضرت جنید بغدادی نے بھی فرمایا کہ اس شخص کو رہبری کا، تصوف میں رہبری کا حق حاصل نہیں ہے جس نے قرآن حفظ نہیں کیا، جس نے حدیث سیکھی نہیں، جس نے فقہ کا علم حاصل نہیں کیا۔ تو یہ آپ نے خود بھی فرمایا۔ تو جب آپ نے ان سے پھر علوم حاصل کیے، جب ان سے ابو عبیدہ بھی تھے ایک فقیہ، ان سے بھی علم حاصل کیا، اور اس محفل میں لوگ فقہی مسائل لے کے آتے تھے، آپ چھوٹے تھے تو وہ آپ کے استاد کہتے تھے کہ جنید بغدادی سے پوچھیں، تو حضرت جنید ان کے اتنے شافی جواب دیتے تھے، وہ کہتے تھے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی فقیہانہ بصیرت ہے ان میں۔ تو اس کے بعد آپ کے جو ماموں تھے انہوں نے کہا کہ اب ان کو ذرا تصوف کی طرف بھی راغب کرتے ہیں، تو کہا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں جو حضرت حارث المحاسبی ہیں اب ان سے تربیت لوں، کیونکہ وہ آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، یہ آپ کا گھر بھی تو ایک نہ ڈیبیٹ سینٹر ہے، تو میں ان سے سیکھتا رہتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میں ان سے اب سیکھوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے سنا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ یہ صوفی محدث بنے نہ کہ محدث صوفی۔ کیا بات ہے! اور پھر بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی محدث کا مطلب یہ ہے کہ علم حدیث پہ انہیں پوری دسترس حاصل ہو جائے، دینی علوم پہ دسترس حاصل ہو جائے، اور جب ان علوم پہ دسترس حاصل ہو جائے گی اس کے بعد تصوف کی منازل کو طے کریں گے تو خطا نہیں کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر علم نہیں ہوگا تو پھر اگر کوئی کیفیت، کوئی تجربہ ایسا ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے مس انٹرپریٹ کریں، بالکل خطا کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے۔ تو پھر حضرت حارث المحاسبی کے پاس 10 سال تک کہتے ہیں کہ آپ اچھا محاسبی دیکھیں نا، محاسبہ کرنے والے، جی بے شک، یعنی اس قدر زیادہ جی حضرت جنید جو حضرت امام غزالی ہیں نا، انہوں نے اپنے پوری فکر کی جو ان کا کثر ہے وہ انہوں نے حضرت محاسبی، جی انہی سے انہوں نے انسپیریشن لی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ حضرت ابو جعفر محمد بن القصاب کے پاس گئے، اور آپ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سری سکتی میرے مرشد ہیں، لیکن میرے اصل مرشد جو ہیں وہ محمد بن القصاب ہے۔ کمال ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک اور بزرگ تھے ابن الکربنی، جن کے پیون لگے کپڑے ہوتے تھے، آپ نے ان سے استفادہ کیا۔ اور ایک اور بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن الکنتری، اور یہ بڑے ہی نادار بزرگ تھے، بڑے ہی فقیر اور درویش تھے، جینون، ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے یہ کہ حضرت جو سفیان ثوری تھا ان کا جو مجموعہ حدیث تھا اس کو نقل کرتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تو اس سے گزر اور بسر ہوتی، کتابت سے گزر بسر، اس سے کتابت سے گزارا کرتے۔ اسی طرح سے ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو حفص حداد نیشا پوری۔ اللہ اکبر، تو وہ کیا نام ہے حضور! جی بے شک، وہ سیر و سیاحت کرتے ہوتے تھے، سیر و سیاحت کرتے ہی بغداد میں آئے، اور حضرت جنید بغدادی نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا، ان کے ساتھ 8-10 دوست احباب بھی تھے، 1 سال تک ان کی خدمت کی، اور ان سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کے نا یہ سارے اساتذہ ہیں جن سے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جتنے مروجہ علوم تھے ان سارے مروجہ علوم کو بھی اکٹھا کیا، ان کو بھی انٹیگریٹ کیا۔ انہوں نے کہا یار اس کو پورا ایک نظام تصوف بنانا ہے۔ اچھا کچھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ تصوف کے اندر کچھ آزاد خیالیاں، کچھ رند مشربی، یہ بھی چیزیں بتا رہے ہیں آپ۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ یار ان سب چیزوں کو جو محکم ہے اس کو پکڑ لیں، قرآن و حدیث پہ پیش کریں، قرآن و سنت پہ جو پیش ہوں وہاں پہ جو سٹینڈ کریں اس کو سٹینڈ رکھیں۔ تو آپ نے یہ بہت بڑا، آپ نے کہا کہ یہ تصوف کے جو مختلف دبستان بن رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ یہ نالے ہیں، ان نالوں کو ہم نے جو اسلام کا دریا ہے اس میں پھینک دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے اسلام کی روایت سے اس کو جوڑ دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل ہے۔ چند ثانیوں کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت جنید بغدادی کا خوبصورت روح پرور ذکر جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم معزز ناظرین،
صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ذکر خیر کر رہے ہیں عظیم المرتبت صوفی اور شیخ طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مہمانوں سے محو گفتگو ہوتا ہوں. ایک تو ہمیں زبیر صاحب کی گفتگو میں ایک بڑا خاص نقطہ بتایا گیا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نمایاں کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ یہ کہ صوفیاء کے جو مراکز تھے، خانقاہیں تھیں، وہ تاریخ اسلام میں بین الادیان اور تہذیبوں کے مابین صحت مندانہ مکالمے کا پہلا مرکز ہے. وہاں اکٹھے ہوتے تھے لوگ اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے تھے. اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی، ان کے ماموں کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے. آپ تاریخ تصوف دیکھیں گے تو آپ کو مشائخ اعظام کی کثرت نظر آئے گی، ایسے مشائخ کی جنہوں نے اپنے ماموں سے استفادہ کیا یا ان کے ماموں نے ان کی راہبری کی اور کہیں بیعت کروایا، کہیں سے خلافت لے دی اور کسی خانقاہ میں منتقل کیا. تو ایک پورا طبقہ ہے جن کے روحانی سرپرست اور روحانی مربی اور محسن ان کے ماموں ہیں. تو اب ہم ڈاکٹر جامی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت جنید بغدادی کے اخلاق و کردار، انداز تربیت اور ان کے فیضان اور ان کے اصحاب کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ مختلف جہتوں سے چل رہا ہے. آپ کی شخصیت کے اندر جو بڑا گہرا رنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تصوف و معرفت کے اصول فراہم کیے. یہ اللہ نے آپ کو تصوف اور معرفت کی امامت کبریٰ کا ایک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ حیران ہوں کہ اس سے پہلے آپ پر نوازشات کا کیا رنگ ہے. جب معرفت اور علم کے آپ کوہ ہمالیہ بن چکے تھے تو آپ کے ماموں اور مرشد گرامی آپ سے کہتے تھے کہ آپ واعظ فرمایا کریں. اچھا. آپ بوجہ حیا کے کہتے تھے کہ جب تک آپ موجود ہیں میں واعظ نہیں کروں گا. سبحان اللہ، کیا آداب طریقت لوگوں ہیں. کی طرف سے مطالبہ رہتا تھا. ایک دفعہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آ کر بڑے 2 خوبصورت جملے ارشاد فرمائے. اے جنید، واعظ فرمایا کریں، آپ کے واعظ سے مردہ دل زندہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسرا فرمایا کہ آپ کے واعظ سے خلق کو محبت کا پیغام ملے گا. سبحان اللہ سبحان. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کی رہنمائی کے لیے اور جن کے اظہار واعظ کے لیے باقاعدہ نوازشات کا یہ رنگ ہو، اس بندے کی ذاتی قابلیت اور صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تصوف چونکہ ایک روایت کے طور پر چل رہا تھا تو آپ سے بھی پوچھا کہ حضرت تصوف کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ ادا فرمائے کہ آپ نے کہا تصوف بنیادی طور پر 8 خصلتوں کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے. اس میں پہلا تو کام کرنا پڑتا ہے، اس میں سخاوت آئے گی، اس میں رضا آئے گی، اس میں صبر آئے گا، اس میں بیگانہ پن آئے گا، اس میں سیاحت آئے گی، اس میں صوف کا لباس آئے گا اور اس میں فقر کا رنگ آئے گا. اللہ اکبر. پھر آپ نے ان کے منابع بھی فرمائے. سخاوت اس میں آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، رضا اس میں آتی ہے اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، صبر اس میں آیا حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے، اس میں صوف کا لباس پہننا آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اس میں غرابت آئی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور اس میں فقر آیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے. تو اس اندازہ لگائے ہمارے ہاں جتنے بھی اخلاق و آداب کی روایت ہے وہ اگر غیر جانب ہو کر چیک کریں تو یہ ان 8 پلروں پر کھڑی ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کے ہاں تصوف کا بہت جامع منصوبہ پیش نظر تھا. جامی صاحب، آپ کہتے ہیں ایک دوست فرما رہے تھے بڑے صاحب نظر کہ یہ جو حضرت جنید نے صفات بیان فرمائی ہیں ان میں باقی تو پہلے ہی کچھ نہیں تھا، اب لے دے کے ایک صوف کا لباس رہ گیا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے. یعنی بدحالی اور زبوں حالی تو ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لامالا صوف کا لباس بنیادی طور پر مجاہد نفس کی علامت کے طور پر آیا تھا. اس کے بعد آپ کے ہاں ذرا
اثر جو داتا صاحب رحمۃ اللہ بڑا خراج تحسین آپ کو داتا صاحب کا سلسلہ طریقت جنیدی ہے، جنیدی ہے، داتا صاحب کا جو ایک سطوت ہے سبحان اللہ اور تصرف ہے ولایت میں، یہ جنیدی سلسلے کی خیرات. کیا بات. تو وہ خود لکھتے ہیں ان کے اکثر کشف المحجوب حالات لے کر آتے، کہتے ہیں جاذبیت اتنی تھی طبیعت میں اور مستجاب الدعوات تو اتنے تھے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک نصرانی گزرا. اچھا. صرف آپ کی نگاہیں اس کے ساتھ 2-4 ہوئیں. جی. وہ جاتے جاتے موڑ کر تو ضرور دیکھتا رہا آپ کا چہرہ، یار ایسا چہرہ پہلے کہیں نہیں دیکھا. کیا بات. آگے جانے کے بعد واپس ہے، جناب آپ کون ہیں؟ سبحان. تو آپ نے کہا میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں. تو آپ نے کہا جناب اپنے نبی کا کلمہ پڑھائیے. سبحان اللہ. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی ہے؟ ان کے صرف آپ کے چہرے کے رنگ سے مجھے اسلام کا حسن نظر آیا ہے. میں نے کہا اس مذہب کے اندر کتنی طاقت ہوگی جس کے نمائندہ کرنے والے لوگ اتنے نورانی اور اتنے شفیق ہوں. سبحان. یہ بھی آپ کا گہرا رنگ تھا. اور پھر اس کے علاوہ تصوف میں شکر پر آپ سے پوچھا گیا. جی. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ شکر میں جو آپ کو نعمت ملے اس نعمت کے صرف احساس میں رہیں. جی. لیکن آپ نے اس میں اضافہ یہ فرمایا کہ اس احساس میں رہنے کی وجہ سے بعض اوقات غفلت کا پہلو بھی آتا ہے. بہرحال نعمت جب ملے تو شکر کے دوران اس کو بھی ملحوظ رکھیں کہ کہیں نافرمانی کی طرف اور غفلت کی طرف طبیعت نہ بڑھ جائے. آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ فرمائیں کہ اللہ کی طرف دل نہیں لگتا، اللہ کی رحمت سے اعراض لگتا ہے، بندہ دنیا میں ایک پھنسا لگتا ہے. یہ تو آج کا بھی مسئلہ ہے اور بہت اہم بات ہے. یہ اہم بات. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لا یعنی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. جن چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں، جن کی کوئی قدر نہیں، جن کی اللہ اور اس کے رسول کے اور آخرت میں کوئی صبرہ نہیں، ہم ان کو مرکز حیات بنا لیتے ہیں اور زندگی اسی دائرے میں گزار دیتے ہیں. اسی طرح آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ خالصیت ختم ہو گئی ہے. یہاں ایک جملہ خلوص نیت جہاں ہوگی وہاں تصوف گہرا رنگ لے کے آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ حق اور باطل کو جمع کرتے ہیں، کچھ حق والے کام کرتے ہیں اور کچھ بدی والے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق کی جانب سے سارا حصہ مل جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. رکھیں حق جب خالص ہوگا تب جا کر تو اس پر میوے پختہ لگیں گے. لیکن حق کو باطل کٹھا چلتا رہا تو عزت اور ذلت بھی کٹھی چلتی رہے گی. سبحان اللہ. یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو معرفت کا کیا معیار ہے؟ جی. تو آپ نے ایک میکانزم فرمایا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالی ہم پر آزمائش اور غم ڈالتا ہے. ہم اس غم کا مداوع کر رہے ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب معرفت ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں صاحب معرفت آپ تب ہوں گے جب آپ کا باطن بالکل صاف ہوگا. اللہ. جس دن باطن کی پاکیزگی کامل طور پر ظاہر ہو گئی اس وقت آپ کو معرفت حاصل ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت کا وصال، آپ کا مزار مبارک اور اکابر اولیاء نے جس محبت سے اور گہری عقیدت سے انہیں یاد فرمایا ہے. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بالکل حضرت جنید بغدادی کو جس طرح اکابر نے، اپنوں نے، پرایوں نے، متقدمین نے، آج کے اہل علم نے ان کا اعتراف کیا، ان کی عظمت کا، اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کا وصال ڈاکٹر صاحب ہوا 910 عیسوی میں اور حیران کن بات ہے 27 رجب المرجب جو معراج کی رات ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی وہی لمحے اور وہی دن آپ کو نصیب ہوا اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا، جو آپ سسٹم کے روح جنید کو عروج ملا سبحان اللہ معراج کی رات. بالکل سبحان اللہ. تو آپ کے وصال کے وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو احباب نے کہا حضرت اس وقت تکلیف کا وقت ہے تو آپ اس وقت رہنے دیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میری زندگی کا صحیفہ بند کیا جا رہا ہے تو میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کروں. تو اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو عظمت ہے، کس نے آپ کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا؟ حضرت سری سکتی سے پوچھا گیا
کیا کبھی کوئی مرید یہ بھی بتا دیں نا آپ، یہ بھی بتا دیں کہ آپ ان کے مزار مبارک پر مجھے لے کے گئے تھے، سبحان اللہ، جہاں ساتھ ان کے ماموں کا اور پیر مرشد کا مزار مبارک ہے۔ بالکل آپ کی معیت میں ہمیں یہ موقع ملا الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جب سری سکتی سے پوچھا گیا کہ کیا مرید پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا بالکل بڑھ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جنید ہے۔ کمال ہے حضور، کیا پاک لوگ تھے، کیا لیکن مجھ سے درجات میں آگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا پہلے لوگوں کا بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کیا ان کا مقام تھا، کیا عظمت تھی، کس طرح وہ دوسروں کا اعتراف کرتے تھے، دوسروں کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ اچھا امام ذہبی نے لکھا کہ شریعت اور طریقت کا اگر کوئی امام ہو سکتا ہے تو وہ جنید بغدادی ہیں۔ یعنی اکابرین نے کس طریقے سے، ابو جعفر حداد کا کمال قول ہے، ہاں جی، آپ فرماتے ہیں اگر عقل کی کوئی مجسم صورت ہوتی تو وہ جنید بغدادی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جنید بغدادی ہوتے ہیں۔ یعنی جو ایک اعتدال ہے اور چیزوں کو ان کی حقیقی ماہیت اور حقیقی پرسپیکٹو میں سمجھنا ہے حقائق کو، وہ جنید بغدادی پہ ختم ہے۔ حضور اس وقت تعقل کا غلبہ ہو رہا تھا، فلسفہ اور منطق کا بغداد میں، وہاں معمولی عقل اور ذہانت والا آدمی تو سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہ کنونس ہی نہیں کر سکتا، کس نے ماننا تھا؟ یعنی آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ نے روحانی حقائق کو اہل عقل کے لیے قابل قبول بنا کے دکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب دیکھیں حضرت داتا گنج بخش نے جس طرح سے اعتراف کیا آپ کی عظمتوں کا اور جس طرح آپ کی شان کو بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو مرشد ہیں وہ حضرت جنید بغدادی کے فالور تھے، کیونکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سکر بازیچہ اطفال ہے، سبحان اللہ، اور صحف مردان حق کی رزمگاہ ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی حضرت جنید بغدادی کی عظمت کو اور آپ کے مقام کو اور آپ کی شان صحف کو حضرت داتا گنج بخش نے ایک سٹینڈرڈ قرار دیا، ایک معیار قرار دیا طریقت کے اندر۔ اچھا اگر ہم کشف المحجوب کو بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو میرا خیال ہے جتنا جنید بغدادی کو آپ نے کوٹ کیا شاید کسی اور دوسرے کو کوٹ کیا، بالکل یقین، یعنی جتنا آپ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور آپ کو سند بنایا ہے اور رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اچھا اب سکر و صاف کے حوالے سے حسین علی حجویر نے ایک بڑی کمال بات لکھی ہے کہ جو دو بڑے مشائخ بیٹھے ملاقات ہوئی تو ایک صاحب آئے تو دوسرے کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں کتاب میں؟ تو انہوں نے فرمایا میں کتاب میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں جو تم بغیر کتاب کے ڈھونڈتے ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سکر و صاحب ایک ہی شے ہے تو پھر تفرقہ کس بات کا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں صوفیاء کتنے جینیس لوگ ہوتے ہیں اور کہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تفرقہ سکر و صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، تفرقہ تمہارے سوال اور تمہارے انداز فکر کی وجہ سے۔ کمال ہو گئی، تمہیں چاہیے شکر کو چھوڑو صاحب کی طرف آؤ اور پھر صاحب کو بھی ترک کر دو۔ کیا ہے یعنی کہ کیا معیار ہے علم کا، کیا معیار ہے کہ کسی سطح پہ بھی جا کے آپ نے علم کو حجاب نہیں بنانا، سبحان اللہ، اپنے فہم کو حجاب نہیں بنانا۔ اور یہ صوفیاء ہی ہیں جو ہر وقت علم کی اگلی منزل کے آنے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا حضرت جنید بغدادی کی آج کے دور میں بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیں مغربی لوگوں نے بھی جنہوں نے تصوف پہ لکھا ہے انہوں نے جنید بغدادی کو رول ماڈل قرار دیا ہے۔ ایسا ہی آربری نے لکھا کہ یہ جنید تھے جن کی میتھڈولوجی نے تصوف میں طریقت اور شریعت میں اعتدال قائم۔ واہ واہ، یہ اگر جنید نہ ہوتے خدا نخواستہ تو اسلامی تصوف میں ایک سٹینڈرڈ میتھڈولوجی کا فقدان ہوتا، کمال ہو گئی، وہ نظر نہ آتی آج ہمیں۔ اچھا آج کے الیگزینڈر کنیش ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مشیگان یونیورسٹی کے، انہوں نے تصوف پہ بہت لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فنا اور بقا کے تصور کو اگر کسی نے واضح کیا ہے تو جنید ہے، تو جنید بغدادی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس میں بیلنس کر کے دکھایا یہ جنید بغدادی کی شان ہے۔ اچھا علامہ اقبال کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، علامہ نے بھی حضرت جنید بغدادی کو معیار بنا کے دکھایا بالکل کہ آپ اگر اسلام کی روح کو پانا چاہتے ہیں اور اسلام کی روحانی تعلیمات کو سوسائٹی میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس کا سٹینڈرڈ کون ہے؟ اس کا سٹینڈرڈ جنید ہے۔ ایک کمال علامہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری۔ یہ جو جس وقت دین اور دنیا الگ الگ ہو گئے اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت پھر ہر طرف نفس پرستی طاری ہو گئی۔ بالکل، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا کہ بشیری ہے آئینہ دار نظیری، سبحان اللہ، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی، ایک ہوں جنیدیو اور دشیری۔ کمال ہو گئی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ علامہ بتا رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان کہ جو آئیڈیل سوسائٹی کا بنے گی
جب آپ جنید کی تعلیمات کو اپنی موریلٹی میں لے کے آئیں گے. یعنی جنید ان کے ہاں روحانیت کا کامل ترین استعارہ ہے اور ارد شیری سیاست کا، دونوں کٹھے ہو گئے. یعنی وہ جو موریلٹی جنید نے دی ہے، جب تک وہ آپ سیاست میں انکلکیٹ نہیں کرتے تو آپ کسی سطح پر بھی انسانیت کی خدمت اور رہ جاتی ہے چنگیزی، اور کسی سطح پر بھی انسانیت کی حفاظت کی ضمانت نہیں. اسلام کا نظام جو ہے وہ اس وقت اپنے ثمرات دکھائے گا جب آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں گے. تو حضرت جنید بغدادی کی عظمت یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اکابرین نے اس کا اعتراف کیا، اور جتنے اکابر صوفیات تھے جنہوں نے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنی تعلیمات کو آگے بڑھایا، ان کے سامنے ایک سٹینڈرڈ جو ہیں وہ حضرت جنید، اور ہم رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. بے شک. جناب زبیر صاحب، جنید عالم اسلام میں مقبول ترین ناموں میں سے بھی ہے، یعنی ایسا نام ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جسے بہت محبت سے رکھا جاتا ہے. تو حضرت نے جو اپنے ہم عصروں کو متاثر کیا، کچھ آپ کے خلفاء کیسے کیسے فیض یاب ہوئے، کچھ آپ کے واقعات اقوال ارشاد فرمائیے. ابھی جامی صاحب نے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش کیا کہ وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تلقین اور ارشاد کریں. ایک تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا، اہل تصوف نے اس سے یہ سبق لیا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دام فرمایا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ اصول وضع ہو گیا آپ کے اس واقعہ سے کہ صاحب تلقین و ارشاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اسے اتھینٹیکیٹ کریں، اللہ اکبر، اسے آتھورائز کریں تو وہ تلقین و ارشاد کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان. تو پھر آپ کا جو دبستان تھا نا، اس کو دبستان توحید کہتے تھے. یہ جو بغدادی مدرسہ تصوف ہے اس کو توحیدی، اور آپ کو کہتے تھے ارباب توحید. جی ٹھیک ہے. اور جو آپ کے فالورز بھی تھے، جو آپ کے ساتھ والے تھے، جو آپ کے سینئرز تھے جو اس دبستان سے اصحاب تمکین، جی ارباب توحید ان کو کہا جاتا تھا. اچھا، آپ نے فنا کے موضوع پہ بھی بات کی، آپ کی کتب بھی بڑی کمال کی ہیں، بلکہ وہ جو ابن الندیم ہے اس نے فہرست میں بھی دی ہے، امثال القرآن کا ذکر کیا ہے، آپ کے رسائل کا ذکر کیا ہے، تو وہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ جو کشف المحجوب کا باب فنا و بقا ہے، جی یہ کتنا استفادہ کیا گیا حضرت جنید سے؟ یہ مجھے تو سارے کا سارا ہی لگتا ہے. اچھا، فنا کے بارے میں بڑی زبردست بات آپ نے بتائی ہے، یہ ہمیں بھی کلیئرٹی اس میں آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ فنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی ذات میں منتقل ہو جائے. فرمایا نہیں، وہ اس کی جو رضا ہے وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے، اس کو فنا ہونا کہتے ہیں. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جہاں بھی، یہ ہم کہتے ہیں نا فنا فی اللہ کا مقام ہے، یہ تمثیلاً ہم کہتے ہیں کیونکہ بندہ ہے، خدا ہے، سبحان اللہ، وہ داغ بشریت سے داغدار ہے، وہ کبھی بھی اس میں اس سینس میں فنا نہیں ہو سکتا جیسے ہم اسے فزیکلی نہیں کہہ سکتے. یہ تمثیلاً ہے. آپ نے اس کو کلیئر کیا، اور بلکہ اس چیز کو ابن تیمیہ نے ریکگنائز کیا، ابن قیم نے مدارج السالکین میں کیا. یہ حضرات وہ ہیں جو صوفیاء کے بارے میں بہت زیادہ تنقیدی اور تجزیاتی رجحان رکھتے ہیں، مگر ان سب نے بھی حضرت جنید کو کتنا سراہا ہے. جی، انہوں نے کہا کہ صوفیاء اگر گمراہ ہو سکتے تھے نا، اس گمراہی سے جنید بغدادی نے ان کو بچایا. یہ منہاج السنہ میں لکھا ہے ابن قیم نے. وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے فرق بتایا نا کہ جو ازلی اور قدیم اللہ کی ذات ہے اور ہم حادث ہیں اور دوسری ساری مخلوق حادث ہے، انہوں نے کہا ازلی کا اور جو قدیم ہے اس کا حادث سے فرق کبھی بھی نہیں مٹ سکتا. بے شک. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تمام حجابات مرتفع ہوتے جاتے ہیں، نہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ حلول ہو سکتا ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا، مدغم ہو سکتے ہیں. وہ ہے. جی بالکل. تو یہ جو انہوں نے یہ بات ہمیں کلیئر کر دی نا، یہ بہت بڑی بات. بے شک، یہ بہت بڑی احسان ہے. جی احسان ہے. اچھا، پھر آپ گفتگو میں بڑے محتاط تھے. حضرت ابو بکر شبلی نے ایک دفعہ خط لکھ دیا، فرما رہے ہیں، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے بڑے پردے اٹھائے. آپ نے وہ خط واپس کر دیا. آپ نے کہا میں نے آپ کا خط نہیں لینا. کمال ہے. آپ نے کہا کہ احتیاط، ضبط سے کام لیں، لوگوں کے دائرہ فہم سے جو باتیں باہر ہیں ان کو بالکل نہیں کرنا. انہوں نے کہا آپ نے ایک پردہ رکھنا ہے. آپ نے اچھا کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ غور و فکر کرتے، کئی دفعہ تو گھر کے اندر چلے جاتے، غور و فکر کرتے اور وہ کیفیت آپ پہ طاری ہوتی اور اس اپنے تجربے کو پھر بیان کرتے اور وہ جواب ہوتا. ہمارے والا تو حال نہیں تھا کہ جی ادھر کسی نے بات کی اور ہم اچھل پڑے اور جی ایسے. ان کے ایک شاگرد تھے وہ خلدی کہتے تھے کہ علم اور تجربہ یہ دو مختلف چیزیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صوفیاء میں صرف علم ہے اور کچھ میں صرف تجربہ. اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جنید بغدادی میں دیکھا ہے کہ علم بھی انتہائی گہرا اور پروفاؤنڈ اور تجربہ بھی کمال کا تجربہ، اور حکمت اور مصلحت بھی. جی بے شک. انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں ہم نے آپ میں جمع پائیں. اچھا، پھر آپ کی جو تحریریں تھیں نا، تحریر کا جو اسلوب تھا بڑے کمال کا تھا. میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے نا آج تک فالو ہو رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی توحید جو
جو آج طریقہ ہے جی ٹھیک ہے، پھر درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اچھا اس کے بعد یہ کرتے تھے کہ اختصار کے ساتھ پورے کی پوری کتاب کا لب لباب کرکس دے دیتے تھے کہ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، آگے نہیں جانا چاہتا تو اس کو سمجھ ادھر ہی آتا ہے. اور پھر کہتے تھے کہ آپ اپنی ہر کتاب کو توحید کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف راجع ہوتی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اپنی اصل کی طرف. تو ہر چیز کو جتنی کتب بھی ہیں وہ توحید کے ساتھ آخر میں آ کے اس کے ساتھ ملا دیتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو اسلام کے یہ جو بنیادی عقائد ہیں نا، یہ اسی پہ ہی، وہ بلکہ ان کا جو کہتے ہیں نا قصر تصوف ہے، اس کی دو ہیں بنیادی، ایک توحید ہے اور ایک صحب ہے، بحالی ہوش. اچھا آپ نے ایک اور نظریہ پیش کیا، آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اب جی خدا میں فنا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ داغے بشریت سے داغدار ہے، اور جب اس کیفیت وہ اس کو چکھ بھی لے گا تو وہ پھر واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا وہ جو ہیومن سیلف ہے وہ بھی برقرار رہے گا. اسی لیے آپ نے انا الحق کی تائید نہیں فرمائی، قطعاً نہیں فرمائی، آپ نے بالکل اس کو پسند نہیں فرمایا. اور آپ نے پھر ایک کتاب میثاق لکھی، کتاب فنا لکھی. کتاب میثاق میں بتایا کہ وہ جو الست بربکم دن تھا جس میں بنی آدم کی پشتوں سے نکال کے سب کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا وہ ہماری کیا کیفیت تھی، وہ ہماری کیا ڈائمنشن تھی، وہ یہ فزیکل باڈی تو نہیں تھی. تو آپ نے اس کا بھی کانسیپٹ دیا. اور آپ نے لیکن کہا کہ بندہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں عبور کرنے کے بعد بھی بندہ ہی ہے، انسان بندہ ہی ہے. سبحان اللہ. تو وہ فنائیت کو بڑا انہوں نے واضح کر دیا. اچھا پھر آپ نے مختلف ان کی کرامات اور جو مقامات ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ انہوں نے استقامت ان کی سب سے بڑی کرامت. اچھا پھر انہوں نے تصوف کی اصطلاحات کو بنایا. جو اصطلاحات تصوف کی آج ہے نا، جتنا مالا مال انہوں نے کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ بنیاد ہی انہوں نے ساری اصطلاحات سازی انہوں نے کی ہے. سو مچ سو کہ حضرت ابن عربی نے کتنا استفادہ کیا ہے، بہت زیادہ استفادہ کیا. یعنی حضرت ابن عربی کوئی معمولی سند نہیں لیتے کسی سے. جی بالکل بالکل. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابن القیم نے جب ان کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے بلکہ ابن تیمیہ نے، تو انہوں نے ان کا کمپیریزن ابن عربی سے ہی کیا. اچھا ابن عربی سے کمپیریزن کیا اور انہوں نے سپورٹ کیا جنید بغدادی کے ویو پوائنٹ. انہوں نے کہا اس میں پھٹکنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی جو ہے نا احتمال نہیں ہے کہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اور یہ ساری جو تعلیمات ہیں ہمارے صوفی شعراء میں بھی آئیں، پنجابی میں بھی آئیں، اور دیگر جہاں جہاں صوفی ادب تخلیق ہوا اور شاعری تخلیق ہوئی. جی بالکل اس میں بھی. اچھا پھر اسی طرح سے آپ کرامت کی بجائے نا استقامت پہ فوکس آپ کا زیادہ ہوتا تھا، استقامت پہ فوکس کرتے تھے اور اسی پہ زور دیتے تھے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ روایت ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پیارے چچا جان، اپنی ہر دعا سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ سنیے جناب. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے، اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ لے، نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ لے اور گمراہ کر دے، اور نہ نفس جانتا ہے کہ اپنی طرف مائل کر لے. کیا لطیف بات ہے. ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زیر عنوان بہت اہم مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور پڑھیے گا، استفادہ کیجیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا. آئیے آپ ہم سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ ہمارا پاکستان کے حال اور اس کے مستقبل کے لیے دعائے خیر بھی ہے. آئیے نعرہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.